سب سے پہلے پاک بھارت کشیدگی کیا کہیں گے آپ؟ جب آپ کا ملک اتنا کمزور ہے کہ پاکستان اس کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. جب امریکن ڈیلیگیشن انڈیا کی وزٹ پہ ہوتے ہیں تب ہی معاملات کیوں سامنے آتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں ملے ہوئے تو نہیں ہے دونوں. سینٹ کی فلور پہ جو قرارداد پاس کی گئی ہے، اپوزیشن نے تو ساتھ دیا، آج آپ نے پھر بھی اپوزیشن کو تاڑا ہے. نہیں اپوزیشن تو یہ کوئی اپوزیشن ہے یار، یہ تو گند ہے گند. جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ کے سامنے تو ابھی بھی بچے ہیں، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا نعرہ ہے، کیا نظریہ ہے کہ خپل خور خپل اختیار نہ منو بل اختیار. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے یہ ثابت کر دی کہ نعرہ تو بڑا مضبوط ایک نظریہ ہے. ہمارے پختونوں کی شکایات ہے دور کرے. دن کے جس طرح پاکستان کو اپنے پانی سے تکلیف ہے، اس طرح ہمیں اپنے منرلز کی تکلیف. شبلی فراز اپوزیشن لیڈر ہوگا، جب ایوب خان کا پوتا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوگا. میں اسلام آباد میں اور پاکستان کے دوسری شہروں میں بڑے خوشی سے کہتے ہوں کہ خیبر پختونخوا یہ نام کریٹ بھی عوامی نیشنل پارٹی کو ہی جاتا ہے. این ایف سی واٹ کی طرف آ رہے ہو، این ایف سی واٹ کے تحت جو معاملات تھے وہ صحیح چل رہے ہیں، وہ پاک کے ساتھ. دیوانہ پن پاگل پن کر رہا ہوں، آواز ہر جگہ کر رہا ہوں، لیکن اس ریاست پاکستان کے خادم بہت ہیں. اسمبلی کی فلور پہ یا سینٹ کی فلور پہ مضبوط آواز نہیں ہے کہ احمد ولی خان کے اوپر تو بہت سارے لوگ تنقید کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھوں کہ احمد ولی خان کی ذمہ داریاں بہت ہیں. خیبر پختونخوا کو بھی دیکھ رہے ہو، بلوچستان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کیا لر اور کیا بر پشتون قوم کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، چونکہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے. واپس انٹرنیشنل ایشو پہ آ رہا ہوں. افغانستان کے ساتھ جو افغان رجیبیت جو واپس جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایک پختون قوم کا ایک رشتہ ہے، بنیادی رشتہ ہے، دین ہے ہمارا افغان سے ہے. پختون قوم اس وقت پاکستان میں ایک غلامی کے نیچے سے ہے. ذمہ دار کون ہے سر؟ کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی اسپیشل. میں اس لیے کہوں گا جو شخصیت کے ساتھ میں موجود کسی تعلق کی محتاج ہے احمد ولی خان صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو. سر سب سے پہلے پاک بھارت کشیدگی کیا کہیں گے آپ؟ ختم ہونی چاہیے، امن کے نغمے گانے چاہیے، کشیدگیاں ہر قسم کی ختم ہونی چاہیے. یہ نہ ہندوستان کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے فائدے میں. اور اگر ہندوستان جو عمل کر رہے ہے بالکل قابل مذمت عمل ہے، اور اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، اور ان کو بھی اس طریقوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایک ریاست کو اس طرح کا کردار کہ وہ سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر بس کام ہو گیا اور 2 منٹ میں آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ تو آپ کی کمزوری لگ رہی ہے. مطلب آپ کا ملک اتنا کمزور ہے کہ پاکستان اس کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ آپ کی اپنی دفاعی کمزوری لگ رہی ہے. لہٰذا اپنی دفاعی کمزوری کو اس طرح نہ چھپائیں، خدا کا خوف کریں، اپنے حالات کو خود قابو میں لائیں، کشمیر کو بھی اپنا خود قابو میں رکھیں. پاکستان پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو ماحول آپ بنا رہے ہیں، اب پتہ چل گیا صاف کہ آپ کو پانی کی تکلیف تھی، آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی سے مسئلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو عمل ہے وہ بالکل قابل. آپ جب امریکن ڈیلیگیشن انڈیا کی وزٹ پہ ہوتے ہیں تب ہی معاملات کیوں سامنے آتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں ملے ہوئے تو نہیں ہے دونوں. سینٹ کی فلور پہ جو قرارداد پاس کی گئی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپوزیشن نے تو ساتھ دیا، آج آپ نے پھر بھی اپوزیشن کو تاڑا ہے. نہیں اپوزیشن تو یہ کوئی اپوزیشن ہے یار، یہ تو گند ہے گند. خدا را یہ آج بھی انہوں نے جو باتیں کی اور جو میں ان کو میں اپوزیشن نہیں سمجھتا. اور پاکستان کی حالت ایسی رہے گی جب شبلی فراز اپوزیشن لیڈر ہوگا، جب ایوب خان کا پوتا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوگا، تو اس ریاست کا کیا بنے گا. لیکن خیر وہ تو ہمارے بڑے پیچیدہ مسائل ہے پاکستان کے اندر. اس وقت ان مسائل سے اچھا ہے کہ ریاست پاکستان نمبر 1 اپنے تمام اقواموں کو اپنے ساتھ لائے، ان کی تکالیف دور کریں، ان کی شکایات دور کریں. ہمارے پختونوں کی شکایات ہیں دور کریں. دن کے جس طرح پاکستان کو اپنے پانی سے تکلیف ہے، اس طرح ہمیں اپنے منرلز کی تکلیف ہے. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. انٹرنل جو ایشو ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ کے سامنے تو ابھی بھی بچے ہیں، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا نعرہ ہے، کیا نظریہ ہے کہ خپل خور خپل اختیار نہ منو بل اختیار. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے یہ ثابت کر دی کہ نعرہ تو بڑا مضبوط ایک نظریہ ہے. تو منرل مائنس پہ آپ گزشتہ دنوں عوامی نیشنل پارٹی نے ایک
APC بھی کیا پشاور میں. انشاءاللہ دیکھیں قوم کی وہ رہنمائی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور تمام تر پارٹیاں آپ نے دیکھا کہ اگر وہ PTI کیوں نہ ہو کوئی اور پارٹی میں دیکھیں ان کے خدمت گار بیٹھے ہیں. حکومت ہی تو ان کی خدمت کر رہی ہے. اب مسلم لیگ ہو PTI کی حکومت ہو ایک ہی جگہ کی خدمت کر رہے ہیں اور انہی کی اشاروں پہ چل رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم نے تقریباً تمام تر پارٹیوں کو ایک پیج پہ لا کے ان چیزوں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. اور انشاءاللہ پختون قوم کی اگر یہی آگاہی رہے گی تو ہمارے قدرتی وسائل پختونوں کے ہیں. ہمارے قدرتی وسائل ہمارے بچوں کے ہیں. ہمارے گیس بجلی پانی یورینیم نیپرائٹ کرومائٹ لیتھیم اور بڑا کچھ ہے الحمدللہ یہ ہمارے بچوں کا ہے. یہ کسی کو ہم نہیں دے سکتے. سر میں اسلام آباد میں اور پاکستان کے دوسری شہروں میں بڑے خوشی سے کہتے ہو کہ خیبر پختونخوا یہ نام کریٹ بھی عوامی نیشنل پارٹی کو ہی جاتا ہے. NFC وارڈ کی طرف آ رہے ہو. NFC وارڈ کے تحت جو معاملات تھے وہ صحیح چل رہے ہیں وفاق کے ساتھ یا اوبیسلی دیکھیں آپ کا جب سے 18th امینڈمنٹ ہوئے NFC ہو نہیں رہا. تو جب 2010 میں 18th امینڈمنٹ ہوئے اور یہ 2015 سال تو NFC نہیں ہوا تو کیا معاملات اچھے ہوں گے اور کیا معاملات برے ہوں گے. ذمہ دار کون ہے سر کیوں نہیں ہو رہے؟ ریاست پاکستان. اسمبلی کے فلور پہ یا سینٹ کے فلور پہ مضبوط آواز نہیں ہے کیا کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یار ایک بیچارہ کیا مضبوط دیوانہ پن پاگل پن کر رہا ہوں آواز ہر جگہ کر رہا ہوں لیکن اس ریاست پاکستان کے خادم بہت ہیں. ادھر مرکز میں بھی خادم ہیں صوبوں میں بھی خادم ہیں قومی اسمبلی میں بھی خادم ہیں سینٹ میں بھی خادم ہیں اور خدمت وہ لوگ ہو رہی ہے ان کی. تو لہٰذا ایک آواز تک ہی رہے دودھ رہ جائے. MLA ولی خان کے اوپر تو بہت سارے لوگ تنقید کریں لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھوں کہ MLA ولی خان کی ذمہ داریاں بہت ہیں. ANP کو عوام خیبر پختونخوا کو بھی دیکھ رہے ہو بلوچستان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا لر اور کیا بر پشتون قوم کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پختون قوم اس وقت پاکستان میں ایک غلامی کی نیچے زندگی گزار رہی ہے جہاں پہ ہمیں معاشی آزادی نہیں جہاں پہ ہمیں چناؤ کا اختیار نہیں جہاں پہ ہمیں چناؤ کی آزادی نہیں جہاں پہ اس قوم کو اپنا بنیادی حق نہیں حاصل کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی چناؤ کرے. تو یہ ایک غلامی کی حالات ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ نکل کے ان حالات کو بدلیں گے. معدنیات والے ایشو پہ منرسی ایشو پہ امین گنڈپور کے ساتھ کوئی صوبے میں لیول پہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ آئے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے ہمارے APC میں آئے تھے اور انہوں نے مخالفت کی ہے ان کے جو بھی آئے تھے. سر اب آخری سوال خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ تیسرا دور چل رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ معاملات اور حکومت سے آپ خوش ہے یا نہیں؟ دیکھیں معاملات تو جو لوگ حکومت لائے ہیں وہ ان سے خوش ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں حکومتیں ایک دوسرے کی کنٹینویشن ہے. پہلا وہ ہندوستان کی فلمیں آتی ہے مثال ایک آ گیا کرش 1 پھر کرش 2 پھر کرش 3 وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. باقی تینوں حکومتیں انہوں نے بس ان لوگوں کی خدمت کی ہے جو ان کو لائے ہیں قوم کے لیے. تو کارکردگی سے خوش قوم کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. کارکردگی کچھ ہو تو میں خوش ہو جاؤں نا. آپ پچھلے 12 سال میں مجھے پختونخوا کی کوئی کارکردگی حکومت کی دکھا دے میں کہوں گا کہ چلو اچھا کیا ہے. انہوں نے تو تباہ اور برباد کر دیا ہے. ہمارے لا اینڈ آرڈر ایشو ہے ایجوکیشن سسٹم ہیلتھ سسٹم تباہ ہو چکے ہیں. لا اینڈ آرڈر ایشو چونکہ TTP اور PTI ایک ہی چیز ہے تو جب ان کو کھلی چوٹ 12 سال میں ملی ہوئی ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی آج ہماری صوبے کے تباہ کن حالات ہیں. اور یہ اس سے کوئی بھی منہ نہیں ہٹا سکتا کہ آج جو حالات ہیں یہ ہمارے انہی حکومتوں کے بدولت پختونخوا میں ہے. لہٰذا لا اینڈ آرڈر کا کوئی مطلب DI خان طالب کے ہاتھ میں وزیرستان طالب کے ہاتھ میں بنو تک پہنچ چکے ہیں کوہا ڈھنگو تک پہنچ گئے ہیں. پاڑا چنار کی حالت آپ کو پتہ ہے. تو کیا ہے میرے خیال میں پختونخوا ایک بارود کا ڈیر بن چکا ہے اور کبھی بھی یہ ڈس کرے گا. سر آخری لاسٹ میں واپس انٹرنیشنل ایشو پہ آ رہا ہوں. افغانستان کے ساتھ جو افغان رجیبی جو واپس جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں جو کہ ہمارا ایک پختون قوم کا ایک رشتہ ہے بنیادی رشتہ ہے دین ہے ہمارا افغان سے ہے. اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس آپ حکم کرے اور یہ سب کچھ چلے. ان کو آپ نے استعمال کیا 40-50 سال استعمال کیا اور یہ بیچارے استعمال ہوئے ہیں. دونوں طرف غلطی ہے. اب
दोबारा उनको तबाह कर रहे हो। इनमें ऐसे लोग हैं जिनको आप अफ़गानिस्तान भेज रहे हो, उनको अफ़गानिस्तान का पता भी नहीं है, जिनका उधर ना घर है ना ज़मीन है, इधर अपने सब कुछ छोड़ के उनको कहाँ भेज रहे हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक पॉलिसी होनी चाहिए। वो लोग अगर वो अपना अफ़गानिस्तान की शरीयत सरेंडर करके आपके शहरी बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं देते, दे दो। टैक्स पड़ेंगे, रोज़गार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और हर अफ़गान जो है वो दहशतगर्द नहीं है। ये सिर्फ कंसेप्ट दिया हुआ है हर अफ़गान। एम अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर मनाना मशरा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद थी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।